بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے۔ اس پر ایمان اس وقت مزید پختہ ہو جاتا ہے جب ہمیں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ملتا جہاں اسلام نے رہنمائی نہ فرمائی ہو، خواہ اس کا تعلق عبادت سے ہو، معاشرت سے ہو یا خوشی و غم منانے کے طریقوں سے۔ اسلام نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے اظہار کے لیے دو عظیم تہوار عطا فرمائے ہیں تاکہ ہم اس سے لطف اندوز ہوں اور ہماری زندگی مسرتوں سے بھر جائے اور ہم کسی محرومی کا شکار نہ ہوں۔ دور جاہلیت میں بہت سے چھوٹے بڑے تہوار رائج تھے جن کے متبادل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سال میں جو عیدیں منایا کرتے تھے، اب اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا دن کیسے گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن کے چند واقعات بھی بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں عید کی ابتدا کب ہوئی۔ ناظرین، عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے جو رمضان المبارک میں کئی عبادتوں اور عیادتوں کا انعام ہے۔ عید کے معنی خوشی کے ہیں اور فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں۔ اس دن رمضان کے روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، جبکہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے موقع پر ہر جائز اظہار کو پسند فرمایا ہے، لیکن دین اسلام ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ خوشی کو حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہوئے منایا جائے۔ اسی لیے چاند رات اور عید کے دن کی عبادات کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص عید کی راتوں کو عبادت سے زندہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب سب کے دل مردہ ہوں گے۔ اسی طرح عید کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسلمان عید گاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کا کیا صلہ ہے جس نے اپنا کام مکمل کیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے بھرپور اجر دیا جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو اپنی رضا سے نواز دیا اور انہیں بخش دیا۔ ناظرین، عید الفطر کی اصل روح اسلام کے مجموعی مزاج کے مطابق ہے، جس میں بندہ اللہ کی کامل بندگی کرے اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس لیے جہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حضور جھکیں، گڑگڑائیں، مغفرت طلب کریں اور رمضان المبارک کی ایک ماہ کی تربیت مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، وہیں ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم عید کی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے عید قریب آتی ہے، بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے اور خریداری اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ ہم عید کی تیاریوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ فضول خرچی کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور اسے شیطان کے بھائیوں کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ یہ وقت دراصل امتحان کا ہوتا ہے، آیا ہمارے روزے اور عبادتیں ہمارے نفس کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ چاند رات کو عید کے دن بھی بعض اوقات ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دل غمگین ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید کے دن لوگوں نے آپ کو سادہ روٹی کھاتے دیکھا تو عرض کیا کہ آج تو عید کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عید تو اس دن سے ہے جس دن انسان گناہ نہ کرے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنائیں۔ عید کے دن ہمیں چاہیے کہ دل میں کسی کے لیے رنج نہ رکھیں، سب سے خوشی سے ملے، مبارکباد دیں، چھوٹوں کو عیدی دیں اور بڑوں سے محبت حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو عید کی خوشیوں ہماری طرح نہیں منا سکتے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، مگر ایک بچہ ایک طرف بیٹھا رو رہا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے پاس بیٹھ کے اور شفقت سے پوچھا
بیٹا تم کیوں رو رہے ہو اور بچوں کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں؟ بچے نے جواب دیا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میرے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، میرا مال لے لیا گیا اور مجھے گھر سے نکال دیا گیا، میرے پاس نہ کھانا ہے نہ کپڑا ہے اور نہ ہی کوئی سہارا۔ جب میں نے دوسرے بچوں کو خوش دیکھا تو میرا دل ٹوٹ گیا اور میں رونے لگا۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں؟ عائشہ تمہاری ماں ہو اور فاطمہ تمہاری بہن ہو، علی تمہارے چچا ہو اور حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں۔ بچے نے خوشی سے کہا یا رسول اللہ میں اس پر کیوں راضی نہ ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے گھر لے گئے، اسے نہلایا، نئے کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا۔ جب وہ بچہ خوش ہو کر باہر نکلا تو دوسرے بچوں نے پوچھا کہ ابھی تو تم رو رہے تھے، اب اتنے خوش کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا میں بھوکا تھا، اللہ نے مجھے کھانا دیا، میں ننگا تھا، اللہ نے مجھے کپڑے دیے، اب میرے باپ رسول اللہ ہیں، میری ماں عائشہ ہے، میری بہن فاطمہ ہے، میرے چچا علی ہیں اور میرے بھائی حسن و حسین ہیں۔ یہ سن کر ایک اور بچہ کہنے لگا کاش ہمارے باپ بھی نہ ہوتا۔ وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا آج میں پھر یتیم ہو گیا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بچے کی کفالت کی۔ ناظرین، عید الفطر کا دن صرف خوشیاں منانے کا دن نہیں بلکہ یہ یوم احتساب بھی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو عید کے دن بھی محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی کسی یتیم یا غریب بچے کے آنسو پوچھے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اپنی عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو سارا سال نئے کپڑوں کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ عید کی تیاری ضرور کریں، اچھے کپڑے پہنیں، بہترین کھانے بنائیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اسراف اور دکھاوے سے بچیں کیونکہ یہ چیزیں معاشرے میں محرومیوں کو جنم دیتی ہیں۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کا دل دکھے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کا ہر عمل غریب لوگ دیکھتے ہیں اور اپنی محرومیوں پر افسوس کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی عمل میں کسی کے دل میں احساس محرومی پیدا نہ ہو بلکہ ہم سب کے لیے باعث رحمت بنے۔ ناظرین، ایک اور خوبصورت واقعہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کا ہے۔ عید قریب تھی، بچوں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ عید کے دن مدینہ کے بچے نئے اور خوبصورت کپڑے پہنیں گے، لیکن ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، ہم عید کیسے منائیں گے؟ والدہ نے فرمایا میرے بچوں فکر نہ کرو، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے دوبارہ کپڑوں کی فرمائش کی لیکن والدہ نے انہیں تسلی دے کر سلا دیا۔ صبح ہونے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو ایک شخص ایک صندوق دے کر چلا گیا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں بچوں کے لیے نئے کپڑے موجود تھے۔ بچوں کو جگایا گیا اور کپڑے دیے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہا یہ تو سفید کپڑے ہیں، ہمیں تو رنگین کپڑے چاہیے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تمہارے کپڑے ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے ان کپڑوں کو رنگین کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سبز لباس پہنا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سرخ لباس زیب تن کیا۔ والدہ نے بچوں کو گلے لگایا، والد نے محبت کی اور نانا جان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی پشت پر سوار کیا اور مدینہ کی گلیوں میں گھمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا کیا ہی خوبصورت سواری ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں عید ان لوگوں کے لیے نہیں جو صرف اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور لذیذ کھانے کھاتے ہیں، بلکہ عید ان کی ہے جو گناہوں سے بچ گئے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ عبادت کی، جنہوں نے سچی توبہ کی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اسی معیار پر اپنے رب کو پرکھیں اور پھر عید منائیں۔ ناظرین، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں عید کی ابتدا کب ہوئی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کی تقریباً تمام اقوام اور مذاہب میں خوشی کے دن منانے کا رواج ہے۔ ہر قوم اپنے عقائد، روایت اور ثقافت کے مطابق اپنے تہوار مناتی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عید یا خوشی منانا انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن مسلمان اپنی فطرت، عقائد اور نظریات کے لحاظ سے دیگر اقوام سے منفرد ہیں۔ اسلام میں عید کا تصور نہایت پاکیزہ، بامقصد اور روحانی ہے۔ یہاں صرف خوشی نہیں بلکہ شکر، عبادت، اخوت اور عاجزی بھی شامل ہے۔ اسلام میں عید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ سجدے کرے، اس کا شکر ادا کرے اور دوسروں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرے۔
قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ملتا ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے عید بن جائے اور تیری طرف سے نشانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ نعمت تم پر نازل کروں گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی ناشکری کرے گا تو اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید دراصل اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ دو مخصوص دن منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل کود اور تفریح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ دن کیوں مناتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت سے تہوار مناتے آ رہے ہیں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے دو بہتر دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں عید کا آغاز ہوا جو خالص دینی مزاج اور پاکیزہ انداز پر مبنی ہے۔ ناظرین، پچھلی امتوں میں بھی عید جیسے دن موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت اس دن خوشی مناتی تھی جب ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن خوشی مناتی تھی جس دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن خوشی مناتی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن خوشی مناتی تھی جب آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ عید کا تصور قدیم ہے، لیکن اسلام نے اسے ایک پاکیزہ اور بامقصد شکل دی۔ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، روزے فرض کیے گئے اور عبادات کی خاص اہمیت ہے۔ جب ایک مومن پورا مہینہ صبر، تقویٰ اور عبادت کے ساتھ گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عید کی صورت میں انعام عطا فرماتا ہے۔ عید دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ ناظرین، عید الفطر کا دن دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ رمضان المبارک کی عبادات کے بعد یہ دن ایک انعام کے طور پر عطا کیا جاتا ہے۔ رمضان کی آخری رات کو یوم الجزا کہا گیا ہے، یعنی بدلے کا دن۔ جب بندہ ایک ماہ تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، صبر اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عید کی خوشیوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے شوال کی پہلی صبح کو ایک مومن بندہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عید مناتا ہے۔ عید کے دن سب سے اہم عمل نماز عید ہے جو رمضان کی عبادات کا شکر ادا کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید گاہ تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور اس کے بعد خطبہ دیتے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف بھی جاتے، انہیں نصیحت فرماتے اور صدقہ کی ترغیب دیتے۔ ناظرین، اسلام نے عید کی خوشیوں کو مکمل بنانے کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے تاکہ غریب اور نادار لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اس طرح زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں توازن قائم رہے اور کوئی بھی شخص محرومی کا شکار نہ ہو۔ اگر ہمارے ارد گرد کوئی ایسا شخص موجود ہو جو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے اور کھانے کا انتظام کر سکے۔ یہ کسی پر احسان نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین، عید صرف نئے کپڑے پہننے، اچھا کھانا کھانے اور تفریح کرنے کا نام نہیں۔ اگر کوئی شخص سارا دن گانے سنتا رہے، فلمیں دیکھتا رہے اور غیر شرعی کاموں میں مشغول رہے تو وہ عید کی حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ عید کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھا جائے، دلوں میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم عید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں، نماز عید ادا کریں، صدقہ فطر دیں، دوسروں کو خوشیوں میں شریک کریں اور اپنے دل کو پاک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی عید نصیب فرمائے، ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دوسروں کے لیے باعث رحمت بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔